بسم اللہ الرحمن بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، وعظ و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر منع عمل کی تاکید فرمائی۔ لیکن سرکشی اور ناشکرہ پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کی بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے، اتراتے، تمسخر و استہزاء کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، غرور و نخوت، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 59۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 162۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے ہتتو کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتتو کو چھوڑ کر ہبتو فی شعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانہ بالی کے اندر ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ صحیح مسلم۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ تابوت سکینہ۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی تیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے اور دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ بھی شامل تھا۔